اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب ان عبارتوں کے اندر آپ ذرا غور کیجئے گا. جیسے ہم نے مشق کی اعوذ، پہلے حمزہ ہے، حمزہ کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اور حمزہ عین میں فرق کریں گے. حمزے کا مخرج الگ ہے، ابتدائے حلق، اور عین کا مخرج وسط حلق یعنی درمیان حلق. تو اب مخرج کے تحت ان حروف کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے اور حرکات کو بھی دراز نہ ہو، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. جیسے اعوذ، ذال پر پیش ہے تو اعوذ، دراز نہ ہو، کھینچے نہیں، اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے جیسے ہم نے مشق کی. جو مشق کی ہم نے انفرادی طور پہ ایک ایک حرف کی جو مشق کی ہے، اس کو اب ان کلمات کے اندر غور کرنا ہے کہ کہیں باریک حرف مجھ سے پر تو نہیں ہو رہا، کہیں پر حرف باریک تو نہیں ہو رہا، کہیں نرمی سے پڑھا جانے والا حرف جو ہے سختی سے ادا تو نہیں ہو رہا، کہیں سختی سے پڑھا جانے والا حرف جو ہے نرمی کے ساتھ ادا تو نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزوں کا ہم نے امتیاز کرنے اور اس کی مشق کرنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، نعبد عین ہے، عین ادا کریں گے، اور نعبد با پر پیش ہے، دال پر پیش ہے. یہ حرکات کی تختی میں انشاءاللہ مزید اس کی مشق ہوگی، لیکن اتنا جان لیجئے کہ حرکات کو ادا کرتے ہوئے انہیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا ہو، یعنی دراز نہ ہو. جیسے ایاک نعبد، بعض اس طرح کھینچ دیتے ہیں، دراز کر دیتے ہیں، تو اس میں وہ مدہ پیدا ہوگی. یعنی الفاظ کے اندر حروف کا بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ بڑی غلطی ہے، واضح غلطی ہے، جسے لحن جلی کہتے ہیں، یعنی بڑی غلطی کہتے ہیں. اس میں احتیاط کی جائے کہ الفاظ کے اندر حروف نہ گھٹنے پائے اور نہ ہی ان کا اضافہ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اب اس میں جو حروف مستعلیہ یعنی 7 حروف جن کی ہم نے مشق کی، صاد اور طا اور قاف، اس آیت کے اندر یہ 3 حروف مستعلیہ آ رہے ہیں جن کو ہم نے پر پڑھنا ہے. اور حروف مستعلیہ کے متعلق ہم نے جیسے جانا کہ یہ ہر حال میں ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے. ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، ساکن ہو، مشدد ہو، یہ حروف موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے پر پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. انعمت، انعم، پہلے حمزہ ہے ان، پھر عم، عین ہے، عمت. اور یہ نون کے اوپر بھی سکون ہے یعنی جزم ہے، اور میم کے اوپر بھی سکون یعنی جزم ہے. اور اس کو عربی میں سکون کہتے ہیں، جزم جو ہوتی ہے. سکون کو ادا کرتے ہوئے یعنی جزم کو ادا کرتے ہوئے جماؤ اور مضبوطی کا خیال رکھا جائے، آواز ہلنے نہ پائے.
اور اس میں جنبش نہ ہو سوائے حروف قلقلہ کے جو 5 حروف جس کی انشاءاللہ آگے مشق آئے گی. ان 5 حروف کے علاوہ بقیہ تمام حروف میں جہاں بھی یہ ساکن ہوں گے، جیسے الحمد، تو الحمد کو الحمد نہیں پڑھیں گے. اسی طرح انعمتا، انا یہ آواز ایسی ہے جس میں جنبش پیدا ہو رہی ہے، حرکت پیدا ہو رہی ہے، تو جمعوں کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے. انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضاد پر مد لازم ہے جسے دراز کریں گے اور کھینچ کر ادا کریں گے. اسی طرح غیر یا انعمت علیہم، علی لام یا زبر لی، یہ حروف لین ہے، حرف لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے، زیادہ دراز بھی نہ ہو اور نہ ہی جھٹکے سے ادا ہو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.